اسلام آباد کے سیکٹر G72 میں گیس سلنڈر دھماکہ، 8 افراد جام بحق۔ سلنڈر دھماکے کے بعد عمارت گر گئی، ملبے تلے دب کر متعدد افراد زخمی، لاشیں اور زخمی ہاسپٹل منتقل، مرنے والوں میں دلہا اور دلہن بھی شامل۔ ریسکیو اور پولیس اہلکار امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ گھر میں شادی کی تقریب جاری تھی، سلنڈر دھماکہ گیس لیکیج کے باعث پیش آیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ دھماکے کے بعد 4 گھر متاثر ہوئے۔ دھماکے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ پاکستان کا صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا جدہ میں OIC وزراء خارجہ کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب، کہا پاکستان اسرائیل کے صومالیہ پر اقدامات کی سخت مذمت کرتا ہے، صومالیہ کے علاقائی استحکام کی غیر مشروط مکمل حمایت کرتے ہیں۔ صومالی لینڈ صومالیہ کا غیر متنازع اور اٹوٹ انگ ہے۔ اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا صومالی لینڈ کا دورہ انتہائی تشویشناک ہے۔ صومالیہ کی ترقی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان نے OIC ممالک کے ساتھ اسرائیل کے اقدام کو مشترکہ بیان میں مسترد کیا۔ صومالی عوام اور سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو سراہتے ہیں۔ OIC نے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا نام نہاد اسرائیلی اقدام مسترد کر دیا۔ صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعادہ۔ OIC سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے کہ صومالی لینڈ سے متعلق اسرائیلی اقدام عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا صومالیہ کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش مسترد کرتے ہیں۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے کہا صومالیہ کی UN کی تسلیم شدہ سرحدوں کی حمایت کرتے ہیں۔ نمائندہ ترکیہ کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا نام نہاد اقدام قبول نہیں۔ اسحاق ڈار نے جدہ میں پاکستانی قونصل جنرل کی نئی عمارت کا افتتاح کر دیا۔ نئی عمارت کے احاطے میں پاکستانی پرچم بلند، قونصلر خدمات اور دیگر دفتری امور جلد نئی عمارت میں منتقل کرنے کی ہدایت۔ کہا حکومت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو مؤثر قونصل خدمات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مدینہ منورہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری، مسجد نبوی میں نماز ادا کی۔ پاکستان اور امت مسلمہ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ ایران میں پرتشدد مظاہروں کی شدت میں کمی۔ ایرانی ذرائع کے مطابق شمال مغربی تہران کے سوا باقی شہروں میں ہفتے کو صورتحال پرامن اور ٹریفک روان روان رہی۔ ایران میں جاری پرتشدد مظاہروں میں مواد کی تعداد 65 ہو گئی، مرنے والوں میں 15 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس تیسرے روز بھی بند۔ اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں ایک شخص گرفتار۔ ایرانی میڈیا کے مطابق غیر ملکی شخص کو ایرانی فوج نے پکڑا۔ اب تک 100 مسلح فسادیوں سمیت پرتشدد مظاہروں میں 2500 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ پرامن احتجاج پر کوئی پابندی نہیں، فسادیوں کے ساتھ سختی سے نمٹیں گے، املاک تباہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایرانی فوج کا ہر سازش کا مقابلہ کرنے کا عزم۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ملک کی دفاع ریڈ لائن ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے فسادات کی سازش کی، دشمن کی نقل و حرکت پر نظر ہے، قومی مفادات کا تحفظ کریں گے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر سینکڑوں افراد کا ایرانی حکومت کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے خلاف پلے کارڈز اٹھا کر نعرے۔ مظاہرین کا کہنا تھا ایرانی عوام آزادی کے لیے امریکہ کی اخلاقی حمایت چاہتے ہیں، کسی فوجی مداخلت یا مالی مدد کا مطالبہ نہیں کر رہے۔ لندن میں بھی ایرانی سفارت خانے کے سامنے ہزاروں افراد کا احتجاج۔ مظاہرین نے ایران کا پرچم اتار کر اپوزیشن کا پرچم لہرایا۔ ایرانی سفارت خانے میں گھسنے کے الزام میں 2 افراد گرفتار۔ ایرانی سفارت خانے نے دوبارہ سرکاری پرچم لہرا کر ٹویٹ کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی ایران میں مظاہرین پر تشدد کی مذمت۔ ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ امریکہ ایرانی عوام کی مدد کے لیے تیار ہے۔ سربراہ یورپی یونین کہتی ہیں ایرانی مظاہرین کے ساتھ ہیں، مظاہرین پر تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ مظاہرین آزادی سے زندگی گزارنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یورپ مکمل طور پر ایرانی مظاہرین کے ساتھ کھڑا ہے۔ صدر ٹرمپ کا گرین لینڈ پر حملے کا منصوبہ تیار کرنے کا حکم۔ امریکی فوج کے سربراہ نے فوجی کارروائی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے مخالفت کر دی۔
برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا وینزویلا کے خلاف کامیاب کارروائی کے بعد صدارتی مشیر سٹیفن ملر سمیت کئی اہلکار گرین لینڈ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے ووٹر کی توجہ معاشی صورتحال سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ گرین لینڈ پر حملے سے امریکہ اور برطانیہ میں اختلاف پیدا ہوگا، نیٹو اتحاد بھی ٹوٹ جائے گا۔ اخبار نے امکان ظاہر کیا کہ چین اور روس کو روکنے کے لیے ڈنمارک امریکہ کو گرین لینڈ تک مکمل رسائی بھی دے سکتا ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں دھند نے راستے دھندلا دیے، لاہور میں دھند کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر، کئی پروازیں تاخیر کا شکار، حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز متعدد مقامات سے بند، M5 ملتان سے روہڑی تک گاڑیوں کی نو انٹری، حد نگاہ بہتر ہونے پر M1 M2 M3 M4 اور M11 کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ دھند کی وجہ سے ٹرینوں کا شیڈول بری طرح متاثر، مختلف شہروں سے آنے اور جانے والی ٹرینیں 10 گھنٹے تک لیٹ، ریلوے مسافروں کو شدید مشکلات، مختلف شہروں میں فضائی آلودگی، لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 195 ریکارڈ کیا گیا، فیصل آباد میں AQI 291، گجرانوالہ میں 237 تک پہنچ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے عوامی نمائندگان کی ملاقات، مجموعی سیاسی صورتحال اور عوام کو درپیش مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ شرکاء نے بتایا خیبر پختونخوا کی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی، صوبے میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں، صحت، تعلیم، انفراسٹرکچر اور عوامی فلاح کے حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت کے پاس کوئی واضح پالیسی نہیں۔ وزیر اعظم نے کہا خیبر پختونخوا کے عوام کے مسائل کا مکمل ادراک ہے، حکومت دائرہ اختیار کے تحت مسائل کے پائیدار حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ KP میں وفاقی ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور عوامی مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔ خیبر پختونخوا نوجوانوں کے لیے آئندہ بھی میرٹ پر لیپ ٹاپ دینے کی پالیسی جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نئے اسپتالوں کی جلد تکمیل کا حکم دے دیا۔ نواز شریف کینسر ہاسپٹل لاہور میں جناح اور سرگودا میں نواز شریف کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ سمیت دیگر کی جلد تکمیل کی ڈیڈ لائن۔ لاہور میں نواز شریف کینسر ہاسپٹل اور جناح کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ کو اسی ماہ اوپن کرنے کی ہدایت۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ کے بیسمنٹ اور گراؤنڈ فلور کی تکمیل، مریضوں کے لیے ویٹنگ ایریاز، مسجد اور ڈاکٹرز کی رہائش گاہیں بھی مکمل۔ پاکستان کے پہلے نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ کا اسی ماہ سے آغاز ہوگا۔ مریم نواز کا کہنا ہے کینسر ہاسپٹل میں پاکستان بھر سے آنے والے ہر مریض کا علاج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پنجاب اسمبلی آمد پر ہنگامہ آرائی کی تحقیقات کا باقاعدہ آغاز۔ IG پنجاب نے مزید کارروائی کے لیے رپورٹ محکمہ داخلہ پنجاب کو ارسال کر دی۔ اسمبلی رائے کے مطابق رپورٹ کی روشنی میں مزید اداروں سے شواہد اکٹھے کیے جائیں گے۔ IG آفس نے کارروائی کے حوالے سے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کو بھی آگاہ کر دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی بنائی گئی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ IG پنجاب کو بھجوائی گئی تھی۔ رپورٹ کے ساتھ ویڈیو شواہد بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات منسوخ، دونوں وزرائے اعلیٰ کی ملاقات کل شیڈول تھی۔ ذرائع KP وزیر اعلیٰ ہاؤس کے مطابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی مصروفیات کے باعث ملاقات منسوخ کی گئی۔ وزیر اعلیٰ KP 3 روزہ دورے پر سندھ میں موجود ہیں۔ سہیل آفریدی کا گزشتہ روز کراچی پہنچنے پر سندھ حکومت کی جانب سے استقبال کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو مراد علی شاہ سے ملنے کی کوئی بےتابی نہیں، ان سے پوچھیں باغ جناح کو تالے کیوں لگائے۔ PTI رہنما حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں جلسے کے لیے اجازت کی یقین دہانی کروائی گئی، بعد میں NOC کا کہہ دیا۔ سٹیج کی تیاری کے لیے کنٹینرز کی ضرورت پڑتی ہے، ابھی تو کنٹینر بھی نہیں آئے۔ ہم سمجھ رہے تھے پیپلز پارٹی تبدیل ہو گئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے رد عمل میں کہا PTI نے رابطہ کیا تھا، کرسیاں اور کنٹینر چاہیے تو ہم پہنچا دیتے ہیں، اگر بندے کم پڑ رہے ہیں تو وہ بھی بھجوا دیتے ہیں۔ PTI کو جلسے سے کوئی نہیں روک رہا، پورا دن پڑا ہے، دوپہر کے بجائے رات کو کر لیں۔ سندھ حکومت نے PTI کو باغ جناح میں جلسے کی مشروط اجازت دے دی۔ ڈپٹی کمشنر ایسٹ نے شرائط کے ساتھ NOC جاری کر دیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کا PTI کو واضح پیغام، کہا باغ جناح میں جلسہ کرنے کی اجازت ہے، کسی بھی سڑک پر جلسہ ہوگا تو حکومت سندھ سخت ایکشن لے گی۔ روڈ شو پر اصرار بہانے بازی ہے، حکومت کے ریٹ کو چیلنج کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی، قانون توڑا تو اجازت نامہ منسوخ ہوگا۔
मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार, यकबस्ता हवाएं चलने का सिलसिला जारी। लाहौर में पारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। शहर में बादल बरसने का कोई इम्कान नहीं। बलूचिस्तान के शिमाली और वस्ती अजला में सर्दी, चंद अजला में हल्की बारिश मुतवक्के। कल्लात में शदीद सर्दी के बायस पाइपों और नालियों में पानी जम गया। गैस प्रेशर में कमी और बिजली लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात। अमेरिका में फायरिंग के वाक़यात में इजाफा। रियासत मिसिसिपी में फायरिंग से बच्चे समेत 6 अफराद हलाक। शहर के 3 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग की गई। पुलिस ने फायरिंग में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। शनाख्त 24 साला शटियोन वॉर्ड्रॉफ के नाम से हुई। मिनेसोटा में रेनी निकोल गुड की हलाकत के बाद एहतजाजी सूरत हाल। सिविल और माइग्रेंट्स हुकूक की तंजीमों की अपील पर अमेरिका भर में रैलियां और मुजाहरे। मिनेपोलिस में हजारों अफराद का ICE एजेंट के खिलाफ मार्च। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर भी ICE के खिलाफ मुजाहरा किया गया। 37 बरस की रेनी निकोल गुड इमिग्रेशन एजेंट की गोलियों का शिकार हुई थी। अमेरिका के शाम में दाइश के खिलाफ फजाई हमले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हमलों की तस्दीक कर दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया हमले शाम भर में दाइश के अहदाफ को निशाना बनाने के लिए किए गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हमलों में जानी नुकसान की तफसीलात सामने नहीं आ सकी। कार्रवाइयाँ दिसंबर में शाम में अमेरिकी फौजियों की हिलाकत के बाद शुरू किए गए ऑपरेशन का हिस्सा हैं।